ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. أصبحنا على فطرة الإسلام. أصبحنا على كلمة الإخلاص. أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اما بعد. بزرگان محترم، سجدے کی دعا کے بارے میں مذاکرہ چل رہا تھا کہ سجدے میں پہنچنے کے بعد جو سجدے کی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کم سے کم سنت طریقے کے مطابق 3 مرتبہ اطمینان سے ہم اچھے طریقے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں. سبحان ربی الاعلیٰ. اور اسی طرح رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم حروف صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں اور ترجمے کی طرف ذرا توجہ ہو جائے. اس توجہ کے ساتھ، ذہن و خشوع کے ساتھ یہ تسبیحات ہماری زبانوں پر ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ. سبحانہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب اعلیٰ کی، جو سب سے بلند بالا، برتر، بزرگ تر ہیں، بزرگ ترین ہیں، ان کی میں پاکی بیان کرتا ہوں. پھر اس کے بعد تذکرہ شروع ہوا تھا کہ سجدے میں جو سجدے کی تسبیح ہے، اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں منقول ہیں، جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ سجدے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ پڑھتے تھے، اور رکوع کے اندر بھی. لہذا یہ تسبیح رکوع اور سجدے دونوں میں ہم کو موقع ہو تو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ تسبیح رکوع میں بھی ثابت ہے اور سجدے کے اندر بھی. لہذا رکوع اور سجدے میں یہ دونوں دعائیں اور یہ دونوں تسبیحات موقع ہو تو انسان پڑھنے کی عادت ڈال لے تو انشاءاللہ بہت ہی اجر و ثواب کا اور بہت ہی عظیم الشان اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا. اس کے بعد ایک سجدے کی دعا کا تذکرہ شروع ہوا تھا. اللہم لک سجدت
وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے سجدہ کیا۔ بس اسی پر کچھ جمعرات کو تذکرے کو بات ہوئی تھی۔ سجدہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ بالکل جائز نہیں۔ مذاکرہ ہوا تھا کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کی نیت ہی سے یہ سجدہ ہوتا ہے۔ تو سجدہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہمیشہ رہا ہے۔ کسی بھی دین اور کسی بھی شریعت کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا ہمارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دین و شریعت تک کسی بھی شریعت کے اندر سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ البتہ سجدہ تعظیم، اور سجدہ تعظیم کو سمجھنے کے لیے بتلایا گیا تھا کہ جیسے ہماری شریعت کے اندر تعظیم کے لیے صرف کھڑے ہونے کی گنجائش ہے۔ کوئی بڑا شخص آ رہا ہو، قابل احترام شخصیت ہو، اور وہ آ رہے ہوں، ان کی تعظیم کے اندر، ان کے احترام کے اندر، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں تو اس کی گنجائش ہے، بس قیام کی گنجائش ہے۔ باقی اس کے بعد ہم سامنے والے کی تعظیم کے لیے رکوع کر لیں اور اس کے آگے بڑھ کر سجدہ کر لیں، جس کو سجدہ تعظیم کہا جاتا ہے، یہ بھی ہماری شریعت کے اندر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اگلی شریعتوں میں گنجائش تھی۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں خود سورہ یوسف کے اندر ہے، ان کے تمام بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو ان کی شریعت کے اندر تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے ان کی شریعت کے اندر اس کی گنجائش تھی۔ جیسے ہماری شریعت میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، کھڑا ہونا جائز ہے، تو ان کی شریعت میں سامنے والے کی تعظیم میں انسان سجدہ کر لے تو اس کی گنجائش تھی۔ مگر ہماری شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی بھی ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے دلائل احادیث مبارکہ میں ہے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے، حضرات صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایران اور روم کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو وزراء ہیں یا ان کے جو دربار میں حاضر ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے دربار میں اور ان کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں اپنے بادشاہ کو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سید الکونین ہیں، آپ تو دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، اس سے آپ سجدے کے لائق ہیں، ہم لوگ ان کو سجدہ کریں، اس کے بجائے ہم آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سجدہ غیر اللہ کے لیے کسی کو کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو، وائف کو کہتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، مگر کہیں بھی کسی بھی حدیث میں نہیں فرمایا، کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کریں، وائف اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے۔ تو فرمایا کہ اگر سجدے کے لیے ہوتا تو یہ ایک موقع تھا، مگر کہیں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی بھی حدیث کے اندر اس کو بیان نہیں فرمایا۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی سجدہ پسند نہیں فرمایا، حضرات صحابہ کو اجازت نہیں دی، سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت ہے، بلکہ انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے لیے وصیت فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا جس طرح اگلوں نے بنا لیا تھا، تم میری قبر کے اوپر آ کر سجدے مت کرنا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی اپنے لیے سجدے کو پسند نہیں فرمایا، انکار کر دیا، اور اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے قبر مبارک کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے منع فرمایا، تو اب اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کس طرح سجدہ کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، کہیں بھی گنجائش نہیں۔ قبروں کے اوپر حاضر ہو کر ٹھیک ہے،
ہم ان کے لیے اثار ثواب کریں، دعائیں کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بے شک قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، بزرگوں کی قبروں کی زیارت بھی کرنا چاہیے، اپنے والدین کی قبر کی زیارت بھی کرنے کے لیے جانا چاہیے، اور اسی طرح قبرستان جانے کی عادت بنانا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو اور وہاں جا کر انسان کو اپنی موت یاد آئے۔ بزرگوں کی قبروں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہاں جانے کے بعد برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اس سے بڑھ کر تو دنیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ روضہ مبارک پر حاضر ہوں، وہاں صلاۃ والسلام پیش کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگیں۔ بزرگوں کی قبروں پر حاضر ہونے کے بعد ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، یہ بالکل جائز ہے، لیکن قبروں پر جا کر سجدے کرنا، اور چاہے اس کو سجدہ تعظیمی کہا جائے، مگر ہماری شریعت میں اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ لہذا اللہم لک سجدت، اب سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم ہو، غیر اللہ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ یقیناً کرنا چاہیے۔ انسان اللہ ہی کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکائے، اپنے جبین نیاز کو زمین کے اوپر بالکل ذلیل و خوار کر کے مل دے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے افضل سجدہ وہ ہوتا ہے جو فلور پر ہو، زمین پر ہو، کہ حقیقت میں انسان کی پیشانی کے اوپر زمین پر سجدہ کرنے کی وجہ سے مٹی لگ جائے اور بالکل اپنے آپ کو فنا کر دے، تو سب سے اعلیٰ درجے کا سجدہ وہ ہوتا ہے۔ باقی مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر ہم چٹائی پر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ مصلی پر نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کا سجدہ وہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ انسان زمین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو۔ تو اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور میں آپ ہی کے اوپر ایمان لایا۔ ہمارا ایمان اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد پوری ایمان کی جو ڈیٹیل ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل میں جہاں جہاں ہم کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں۔ تو ابھی کا آمنت، اور میں آپ پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور میں آپ کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوا۔ انشاءاللہ کل اس کا باقی ترجمہ کریں گے، اور پوری دعا کا انشاءاللہ مفہوم کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی جن کے انتقال کی خبر ہوئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کی تمام حسنات کو، نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو اللہ قبول فرما لے، اور ان کی سیئات کو حسنات سے اللہ مبدل فرما دے، قبر کو ریاض الجنہ بنا دے، اور قبر کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، قبر کی منزل کو، سوال جواب کو اللہ ان کے لیے بھی آسان فرمائے، اور یقیناً مجھ کو اور آپ کو بھی قبر میں جانا ہے، اللہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے قبر کی منزل کو آسان فرما دے۔ میں دنیا کی زندگی کے اندر انسان کی موت کب آ جائے کچھ معلوم نہیں، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ انسان رات کو سوتا ہے، صبح بیدار نہیں ہوا، جیسے کل عثمان بن وقع ان کے اہلیہ کا انتقال ہوا، بعد میں معلوم ہوا کہ رات کو سوئی تھی اور صبح اٹھ نہیں سکی۔ صبح گئے تو دیکھا کہ بالکل اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اللہ کے دربار عالی کے اندر ان کی حاضری ہو چکی ہے، اللہ پاک نے سونے کی حالت میں ان کو بلا لیا، اور قرآن پاک خود کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت۔ جب انسان سوتا ہے تو انسان کی روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے، سونے کی حالت میں بھی۔ اب اس آیت شریفہ میں 24 پارے کی دوسری رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ جس کے لیے موت مقدر کر دیتے ہیں اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس نہیں لوٹاتے۔ بیچارے رات کو سوئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور صبح اٹھانے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو دنیا ہی سے جا چکے ہیں۔ تو کل مرحومہ کا اسی حالت میں انتقال ہوا کہ رات کو سوئی تھی اور صبح اٹھانے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے اللہ ہم سب کو توفیق دیں، خوب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ توفیق دے دے، وضو کے ساتھ سونے کی عادت ڈالیں، اور دعائیں پڑھتے ہوئے سوئیں، کلمہ پڑھتے ہوئے سوئیں۔ کیا معلوم رات کو سو رہے ہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، رات کو اللہ کا حکم آ جائے اور نیند کی حالت کے اندر ہی ہماری روح اللہ قبض کر لے، تو رات کو ہم سوتے ہوئے استغفار کر کے، کلمہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، اور سورہ اخلاص ہے، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مسنون دعائیں
پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رات کو اللہ کا حکم آ گیا ہو تو ایمان اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہم سوئے ہیں تو انشاءاللہ یقیناً ہماری موت ایمان پر ہوگی. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جو وقت اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے اس وقت مقررہ کے اوپر انسان کی موت آ ہی جاتی ہے. بس ہم ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی موت عطا فرمائے, کلمہ والی موت عطا فرمائے, حسن خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ اور کلمے کی ہماری زبان پر جاری رہنے کے ساتھ اللہ ہم کو موت عطا فرمائے, اور ہماری قبر کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ریاض الجنہ بنا دے. ہمارے والدین کو اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ہمارے ایک ایک عمل کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچائے. ہمارے اساتذہ, مشائخ اور پورے امت اور پوری انسانیت اور ایمان والے جو آج تک جتنے ہوئے ہیں دنیا میں, اللہ تمام کی بار بار مغفرت فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا